یہ فروری تک ہوا، حتیٰ کہ جب فروری میں ان کو ایسا لگا کہ ان کی حکومت جانے لگی ہے، جب ان کو ایسا لگا کہ ان کی حکومت اب نہیں رہے گی، تو وہ ایک بارودی سرنگ گویا کہ ہمارے لیے بچھا کے چلے گئے، جس کے اندر انہوں نے پیٹرول کی قیمت 149 روپے اور ڈیزل کی قیمت 144 روپے فکس کر دی۔ دنیا میں جو بھی قیمت ہو انہوں نے یہاں پہ یہ فکس کر دی کہ جتنے کا بھی ہم تیل لیں، جتنے کا بھی تیل کی قیمت ہو، انہوں نے یہ فکس کر دی۔ اس وقت میرے خیال سے $90 کا انٹرنیشنل تیل تھا، آج $117 کا انٹرنیشنل تیل ہے۔ تو جب ہماری حکومت آئی تو یہ بڑی مشکل ایک فیصلہ تھا کہ ہم عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالیں، اور اگر ڈالیں تو کتنا ڈالیں۔ اور میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا تھا کہ عوام کے اوپر کچھ نہ کچھ بوجھ ڈالنا ناگزیر ہے، کیونکہ جس قسم کا نقصان حکومت کو ہو رہا ہے، 55 ارب روپیہ پچھلے 15 دن میں، پہلے 15 دن میں اس مہینے کی ہوا ہے، یہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر 100-125 ارب روپیہ اس مہینے نقصان ہوگا تو وہ ہماری سویلین حکومت کو چلانے کے 3 گنا ہے، یعنی کہ ایک طرف پوری سویلین حکومت کو چلانے کا خرچہ 42 ارب روپے ماہانہ، اور صرف پیٹرول کی مد میں، ڈیزل کی مد میں جو سبسڈی ہے وہ 120 ارب روپے۔ اور جیسے میں آپ کو اگزامپل دیا ہے پہلے بھی کہ میری پاس ایک لینڈ کروزر گاڑی ہے، اس گاڑی میں اگر میں 80 لیٹر پیٹرول بھراتا ہوں تو حکومت تقریباً مجھے اس وقت 4,000 روپے کا سبسڈی دیتی ہے۔ اور حکومت کیا ہے؟ حکومت یعنی کہ عوام ہے، عوام کے اوپر مشتمل ہے حکومت۔ تو عام آدمی پاکستانی، ایک عام آدمی جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر 40 روپے سبسڈی دے رہا ہے دوسرے پاکستانیوں کو، اور زیادہ سبسڈی کس کو ملتی ہے؟ گاڑی والوں کو۔ اس میں زیادہ کس کو ملتی ہے؟ بڑی گاڑی والوں کو۔ تو جتنے پیسے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم سبسڈی دے رہے ہیں، اور ایک اوسطاً آمدن والا پاکستانی اپنے سے امیر لوگوں کو سبسڈی دے رہا ہے۔ مثلا میرا ڈرائیور جو ہے اس کی جیب سے آپ نکال کر میری جیب میں 4,000 روپے ڈال رہے ہیں جب بھی میں پیٹرول کی ٹنکی فل کراتا ہوں۔ اسی طرح میں نے اگزامپل دیا تھا اپنے خود کے کارخانے کا کہ اگر میری فیکٹری سے 15 ٹرکیں روز نکلتی ہیں کراچی سے، اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ وغیرہ، تو 1000 لیٹر ایک ڈیزل پہ لگتا ہے ایک ٹرک میں، تو 1000 لیٹر کا مطلب ہے کہ 80,000 روپے ایک ٹرک پہ آپ مجھے روز سبسڈی دے رہے ہیں، یعنی کہ 12 لاکھ روپے کی روز ایک صنعت کار کو آپ سبسڈی دے رہے ہیں۔ اور وہ کون دے رہا ہے؟ وہ بھی ایک اوسطاً پاکستانی ہے۔ اور اس سبسڈی کی وجہ سے یہاں پر پیٹرول اور ایندھن کا کنزمپشن بھی بڑھ گیا ہے، اور ہماری فارن ایکسچینج ریزرو پہ پریشر بھی آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ IMF نے کہا ہے کہ IMF بھی ہمیں مزید قرضے کا پروگرام نہیں دے گا جب تک کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہ بڑھائیں۔ جو پچھلی حکومت نے IMF سے جو ڈیل کری تھی اس کے مطابق نہ صرف کہ کوئی نقصان نہیں برداشت کر سکتا تھا حکومت، نہ صرف کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ہر لیٹر آف پیٹرول پہ اور ہر لیٹر آف ڈیزل پہ 30 روپے کا ٹیکس لگتا، جس کو لیوی کہتے ہیں، اور اس کے بعد پوری قیمت کے اوپر 30 روپے لگانے کے بعد، نقصان ختم کرنے کے بعد 17% ٹیکس لگتا۔ مثال کے طور پر اگر آج ڈیزل پہ شوکت ترین عمران خان کے فارمولے پہ جاؤں تو 80 روپے، پہلے 84 روپے ڈیزل پہ ایک قیمت بڑھے گی، 30 روپے اس کے اوپر بڑھے گی تو 124 روپے اور 144 ہے، یعنی کہ 268 روپے، اور اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگے گا تو تقریباً 305 روپے کا ڈیزل ہو جائے۔ اگر میں عمران خان کے فارمولے پہ جاؤں تو وہ 305 روپے کا فارمولہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عوام متحمل نہیں ہے اس کی، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ سٹیپ نہیں لیں گے حکومت کا نقصان کرنے میں، تو ہم بہت غلط روش پہ جا سکتے ہیں۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ جلد پرائم منسٹر صاحب خود تشریف آئیں گے اور یہ فرمائیں گے خود قوم سے خطاب میں۔ میں ابھی آپ کے سامنے یہ صرف اتنی بات رکھنے آیا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے دن سے، یعنی کہ 27 مئی سے، آج رات مڈ نائٹ سے پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں، کیروسین آئل کی قیمت میں اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا، جس کے بعد 179 روپے اور 179 روپے کا پیٹرول ہو جائے گا، اور ڈیزل ہو جائے گا 179 روپے 86 پیسے کا لیٹر پیٹرول ہو جائے گا، اور ڈیزل ہو جائے گا 174 روپے 15 پیسے کا،
کیروسین ہو جائے گا 155 روپے 56 پیسے فی لیٹر 15 اور لائٹ ڈیزل آل ہو جائے گا 148 روپے 31 پیسے کا. تو یہ نئی قیمتیں ہوں گی. آج رات کے 12 بجے سے یہ 30 روپے سب چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. میں اب بھی یہ بتا دوں عوام کو کہ آج بھی یہ 30 روپے بڑھانے کے بعد ڈیزل پہ حکومت 56 روپے 71 پیسے نقصان کر رہی ہے. یہ حکومت اپنی جیب سے اپنے پلے سے دے رہی ہے. اور حکومت کیا ہے؟ میں اور آپ ہیں. تو پاکستانی شہری آج بھی 56 روپے 51 پیسے 71 پیسے ڈیزل پہ نقصان کر رہا ہے. 37 روپے 84 پیسے لائٹ ڈیزل آئل پہ, 21 روپے 83 پیسے کیروسین پہ اور 17 روپے 2 پیسے پیٹرول پہ نقصان کر رہا ہے. تو یہ نقصان برداشت کرتے ہوئے حکومت پھر بھی کچھ نہ کچھ بوجھ عوام پہ ڈالا ہے. اور آج مڈ نائٹ سے یہ قیمتیں 30 روپے بڑھ جائیں گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدم جو ہے اس سے مارکیٹوں کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی, مارکیٹ دیکھے گی. انشاءاللہ یہ پازیٹیو اسٹیپ لیا ہے حکومت جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم 1.5 سال جو 1 سال 2 مہینے جو ہم کو وقت ملا ہے اس کے اندر معیشت کو بہتر کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روپے کو بھی استحکام ملے گا اور اسٹاک مارکیٹ بھی آگے بڑھے گی. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت جو ہے اس کے اندر بیلنس برقرار رہے گا. سو میں ادھر تک اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہوتا. مفتاح صاحب, اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو کم ہے یہ وہاں پر اس لیے پھینکا کہ IMF کا پروگرام آپ لے سکیں. 60 روپے میں گھی کو بیچا ہے. ہم آج بھی جو ہے وہ چینی 70 روپے کے لے کر آ گئے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ 4 سال میں عمران خان کے دور میں چینی اتنی سستی نہیں ہوئی جتنی ہم نے ابھی چینی کر دی ہے سستی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم آٹے کو بھی یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں 40 روپے فی کلو بیچ رہے ہیں. لیکن اس وقت اگر خوردنی تیل کی قیمت انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا, اس کے بعد خوردنی تیل کی قیمت اگر دنیا بھر میں بڑھ جاتی ہے اور 1200 یا 1100 ڈالر سے بڑھ کے 1650 1700 ڈالر ہو جاتی ہے تو اس میں تو پھر ہم دوش اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. لیکن یہ ہماری ذمہ داری بہرحال ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جیسے روپیہ نیچے آتا ہے روپیہ بڑھتا ہے اور ڈالر نیچے آتا ہے تو یہ چیزیں سستی ہوں گی. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو آج ہم نے بڑا مثبت قدم لیا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی وزیر اعظم کو 30 روپیہ بڑھانا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ شہباز شریف نے لیا ہے. اور اس خاص طور پر یہ خان صاحب جو فتنہ پھیلا رہے ہیں پاکستان میں, جو روز بہتان لگاتے ہیں, جو الزام لگاتے ہیں اور جس قسم کی یہ جتھے لے کر اب آ رہے ہیں, اس پولیٹیکل سینیریو کے اندر, اس پولیٹیکل سچویشن کے اندر یہ جو شہباز شریف نے فیصلہ لیا ہے یہ بڑا سخت فیصلہ لیا ہے, بڑا مشکل فیصلہ لیا ہے. لیکن آج بھی یہ جو بات ہوئی ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ ہم اگر اپنی سیاست بچائیں اور اس میں اگر ریاست ڈبا دیں تو یہ فیصلہ ہمارے لیے کوئی حکمت والا فیصلہ نہیں ہے, کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہے. اور ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری سیاست ڈوبتی ہے لیکن اگر ہماری ریاست بچ جاتی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے. تو یس, ہم وی انڈرسٹینڈ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیاسی کیپٹل اس سے کم ہوگا. یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس پہ بہت تنقید ہوگی. لیکن اس وقت ریاست ہمارے لیے جو ہے اس کا اور اس کا انٹرسٹ, ریاست کے مفاد ہمارے لیے محترم ہیں اور اس کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے. جی پہلے تو یہ میں آپ کو خبر دے دوں اگر آپ کو نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, ضرور آئے گی, لیکن اگست 2023 میں آئے گی, اس سے پہلے نہیں آئے گی انشاءاللہ. جب تک جو ہے وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے, یہ پارلیمنٹ سے جو بھی اقدامات ہوں گے جو پارلیمنٹ کے پاس ہونے کے ہیں, جیسے منی بل ہے, بجٹ ہے, وہ پارلیمنٹ پاس کرے گی, عوامی الیکٹڈ پارلیمنٹ پاس کرے گی اور یہی نیشنل اسمبلی پاس کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات یہ کہ IMF سے ہماری جو بات ہوئی ہے, اور اچھا ہوا شعیب بھائی آپ نے IMF کی بات لے آئے, کہ IMF نے بالکل یہ کہا تھا کہ پیٹرول وغیرہ کی پرائس بڑھاؤ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں IMF کے اوپر کوئی دوش نہیں دے رہا ہوں. دنیا کا مجھے کون سا ملک بتا دے جو 84 روپے نقصان کر رہا ہو یا 86 روپے نقصان کر کے ڈیزل بیچ رہا ہو. دنیا کا کون سا ملک ہے جو کہ اپنی سویلین حکومت چلانے کے 3 گنا زیادہ خرچ کر رہا ہو.
ہمیں بہرحال اپنی ریاست چلانی ہے، حکومت چلانی ہے، ہم اس قسم کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ 20% تو ہماری کنزمپشن بڑھ گئی ہے ان چیزوں کی، پیٹرولیم آئٹمس کی، بیکاز ہم نے ریلیٹیو پرائسز کم کر دی ہیں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے لیے صحیح فیصلہ کیا ہے، اور ہم اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں، اور اگر ہمارا سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ مطلب یہ ملک پہ ہمارے اوپر بڑے احسان کریں، یہ کرنا اس ملک کے لیے ہمیں ضروری ہے۔ جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے تو بھائی دیکھیں، آئی ایم ایف سے انشاءاللہ بات ہو رہی ہے، بڑی اچھی بات ہوئی ہے، مثبت بات ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو بھی بات آپ لوگوں نے کی ہے، آئی ایم ایف سے مثبت بات ہوئی ہے، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اب یہ جو آج اسٹیپ ہم نے لیا ہے، اس کے بعد آئی ایم ایف سے اور مزید مثبت بات ہو جائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ جو اگلے سال کے جو ٹارگٹس آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت جلدی جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ساتھ ایک اسٹاف لیول اگریمنٹ کر لیں گے۔ شاکر عباسی صاحب، نیو نیوز۔ صاحب، نارمل جو روایت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، آپ نے ایک بڑا پمپ گرا دیا عوام پر، کیا یہ 15 دن بعد مزید بڑھے گی، پھر بڑھے گی، یا اس کو آپ نے اگلے 1-2 ماہ تک یہی رہے گا استحکام رہے گا؟ شاکر صاحب، آپ عباسی ہیں، عباسیوں کی دعا بڑی لگتی ہے، میں نے سنا ہے، تو آپ دعا بھی یہ کیجئے کہ تھوڑی سی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پرائس کم ہو جائے۔ $117 کی تو پرائس ہو گئی ہے تیل کی، اگر آپ $100 پہ لے آئیں، $105 پہ لے آئیں تو ہم پیٹرول کی قیمت کم کر دیں گے۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کسی وزیر خزانہ کا یہ دل نہیں ہوتا کہ وہ پی آئی ڈی میں آ کر رات کے 10 بجے کہے کہ میں پیٹرول مہنگا کر رہا ہوں۔ کسی وزیر اعظم کا یہ دل نہیں ہوتا کہ وہ رات کے 10 بجے اپنے گھر پہ آ کے یہ سمری سائن کرے کہ تم پیٹرول مہنگا کر دو، کسی کا نہیں دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے جگر کی بات ہے جو شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ یہ کم ہو جائے، لیکن میں یہ گارنٹی نہیں کر سکتا ہوں۔ بلکہ عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ میں نہیں بڑھاؤں گا، وہی بات غلط تھی، وہی ریاست کے خلاف، اصولوں کے خلاف تھی۔ آج تک ابھی 1947 سے ہم نے یہ گارنٹی نہیں کری، ہم یہ آئندہ گارنٹی کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بھائی، لاسٹ کوشچن۔ سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آئی ایم ایف کیا آپ سے صرف غریب کے اوپر بوجھ ڈالنے کا مطالبہ کرتا ہے، بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر کے؟ کیا انہوں نے کبھی آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ، وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کی جو پروٹوکول اور شاخرچی ہے وہ ختم کی جائے؟ ویسے تو یہ سوال بڑا اچھا ہے آپ کا بھائی، اور جو وزراء کی جو شاخ خرچیاں تھیں وہ تو ہم نے ختم کر دی ہیں جیسے ہی ختم ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت۔ میں تو اپنی گاڑی چلاتا ہوں، ہمارے کون سا وزیر ہے مجھے دکھا دو، اگر ایک مسلم لیگ کا وزیر دکھا دو کہ جو 2 گاڑیاں بھی لے کر گھومتا اور نہ کرے، مطلب سیریسلی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جی آخری سوال۔ جی بھائی جی صاحب، ایک چیز تو واضح ہوگی قوم کے سامنے ظاہر، آپ تو لائن دیکھ لیے پوری کو، کہ جیسے ہی عمران خان کا دھرنے کا وہ ختم ہوا ہے تو آپ اسی کا انتظار کر رہے تھے شاید، اور آپ نے یہ پیٹرول پمپ گرا دیا کہ آپ کو چلے، آپ پریشر کم ہو گیا، حکومت پر اقرار واپس چلا گیا ہے تو اب پیٹرول پمپ گرا دیا جائے۔ دیکھیے بھائی، میں سیریسلی میں بتاؤں کہ اس سے ڈرنے کا نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں کل آپ کو پتا ہے کہ دعا سے واپس آیا ہوں، اور وہ بھی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیجئے کہ آئی ایم ایف کا کیا ہے، لیکن میں اس پہ بالکل کہہ رہا ہوں کہ ہم اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ آئی ایم ایف کا دباؤ بھی نہ سمجھے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ کیا ہم ملک کو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کیا ڈیفالٹ کی طرف تو نہیں لے کے جائیں گے نا، ہم کو آئی ایم ایف سے بات تو کرنی ضروری ہے۔ تو اس وقت اور میرے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اور آپ پھر سوچیں کہ 86 روپیہ 1 لیٹر پہ آپ ڈیزل کا نقصان کر رہے ہیں، اگر میں اس میں آ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں 30 روپیہ نقصان کم کر رہا ہوں آپ کے ملک کا، آپ کی ریاست کا، اور وہ 30 روپیہ میں پاس آن کر رہا ہوں، تو اس میں کیا غلطی کر رہا ہوں؟ بہت شکریہ آپ تمام۔